الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ اے موبائل کی لائٹ بند کرو، بند کرو۔ اے دونوں چھوٹے بچے ذرا سیرتے ہو جاؤ، جنہ کول کپڑا ہے ننگے سر نہ بیٹھو، مہربانی۔ اگر کول کپڑا ہے یا اپنے دوسرے ساتھی کا کپڑا اپنے سر تے رکھو، ایسیاں پاک محفلوں چ ننگے سر بیٹھنا بڑا ہی نامناسب ہے۔ مختصر وقت بال اختصار اپنے معافی ضمیر نو عرض کر کے اجازت چاہواں گا۔ ایک مرتبہ درمیانی آواز نال درود شریف پڑھنے پر اس تو پہلے جڑے موبائل لائٹاں والے نے خدا رسول دا واسطہ دینا بند کر دیو، نہ پریشان کرو، نظر نو تکلیف دین دی یہ چیز۔ ایک مرتبہ درمیانی آواز نال سارے حضرات درود پاک پڑھ لو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب۔ علم و عرفان کے پھول چن لو، علم و عرفان کے پھول چن لو، گلشن مصطفی میں آ کر۔ آج سیکھا جو نہ علم دین کو، ہوگا پچھتاوا برزخ میں جا کر۔ فیض قرآن سے، فیض قرآن کا جو بھی پائے، قلب اس کا صدا جگمگائے، قلب اس کا صدا جگمگائے۔ پاس آئیں نہ ظلمت کے سائے، دیکھ لو دوستو آزما کر، دیکھ لو دوستو آزما کر۔ حب احمد میں زندگی گزاریں، نور قرآن سے خود کو سنواریں، نور قرآن سے خود کو سنواریں۔ علم دین نبی کی بہاریں، علم دین نبی کی بہار مانگ لو اپنے دامن پھیلا کر۔ رب نے آدم کو تھا جب بنایا، حکم سجدہ ملائک کو آیا، حکم سجدہ
ملائک کو آیا، وعلم آدم سے خدا نے، وعلم آدم سے خدا نے رکھا رتبہ علم کا بڑھا کر۔ ہے کتنی دلکش نبی کی ادائیں، فیض ان سے منور وہ پائیں، فیض ان سے منور وہ پائیں، صاف ہیں جن کے دل کی فضائیں۔ اے ہر بندے دے نصیباں وچ دولت نہیں ہے، کتنی دلکش نبی کی ادائیں، فیض ان سے منور وہ پائیں، فیض ان سے منور وہ پائیں، صاف ہیں جن کے دل کی فضائیں، دیکھ لو آنکھ دل کی اٹھا کر، علم و عرفان کے پھول چن لو گلشن مصطفی میں آ کر۔ نہایت واجب الاحترام سادات کرام، علماء ذی احتشام، حاضرین و سامعین و متوسلین و متعلقین و محبین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جامعہ حاضہ دے علمی کارنامے، کامیابیاں، رونقاں، رانائیاں اور خوش اسلوبیاں اور بہترین خوبیاں اللہ کریم انہاں وچ اضافہ فرمائے۔ اے بانیان، منتظمین، محتممین، معاونین، متعلمین، معلمین، اللہ کریم سب نو دین دنیا اور آخرت دی خیر و خوبی، عزت و عظمت عطا فرمائے، اور سن سب نو اللہ کریم ہر شر، ہر شیطان، ہر طوفان، ہر طغیان، ہر نقصان تو محفوظ رکھے، ہر شدت، ہر حدت، ہر ذلت، ہر قلت تو اللہ کریم حفاظت اور اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وطن عزیز ملک پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام ملت اہل سنت نو اللہ کریم اتحاد و یگانگت بھی عطا فرمائے، اور دشت گرداں دیاں دشت گردیاں اور مذہبی بروپیاں دے تمام تر ہتھ کنڈے اللہ کریم سب سازشاں و تخریب کاریاں اونا دے لٹائے، ملت اسلامیہ نو اللہ کریم امن و سکون عطا فرمائے۔ یقیناً جس طرح میں نے واضح کر دیتا گیا کہ 11:15 بجے بیان ختم کر دینے، مختصر ترین وقت ہے، جتنے 100 کلومیٹر بنتا ہے سفر یہ تو 1 کلومیٹر نو شاید 1 منٹ بھی نہیں ہوتا۔ چلو خیر، بزرگاں دے آستانے تے حاضری تقریر واسطے نہیں تقدیر واسطے ہوندی۔ اللہ کریم سانو سب نو برکتاں عطا فرمائے۔ جو الفاظ قرآنیاں پڑھے، اہل علم دی جلوہ گری، علماء کرام دی شفقت کہ میرے جیسا طالب علم لب کشائی کرے، اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، باجوزی نیست، اس تو سوا اور کوئی گل نہیں کہ تُوانو تواڈے اعمال دے اجر پورے پورے دیتے جانگے قیامت دے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ بس جنوں دوزخ دیا کہ تو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل فرما دیتا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی شان و شوکت، مال و منال، یہ سارے سلسلے سب کچھ دھوکے دا سامان ہے۔
اس گئے گزرے دور وچ فنا اور بقا دا فرق جان لینا، دنیاوی اور اخروی زندگی دی تمیز کر لینا، فنا نو تج کے ٹھکرا کے آخرت نو ترجیح دے کے اپنا لینا، وڈیاں خوش نصیبیاں وچوں خوش نصیبی اور بہت بڑی دانش مندی۔ کتنے ساڑے دوست احباب والدین وچوں، عزیز و اقارب وچوں، محلے داراں وچوں، عزیز و اقارب اور ملنے گلنے والے وچوں کتنے سارے دوست نے جڑے چلے گئے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہو قال كنت جالسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رجل من الانصار فقال ای المؤمنین اقیس فقال اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدارس، درس و تدریس، مسجد، پیرخانے، طریقت، پیری مریدی دے مقصد و مفہوم کہ بندیاں نو حقیقی نفع اور حقیقی کامیابی واسطے تیار کیتا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دی بارگاہ وچ میں حاضر ساں، ایک انصاری صحابی آئے، آپ دی بارگاہ چوں آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ ایمان والیاں وچوں سب تو زیادہ سمجھدار کون ہے؟ سب تو زیادہ عقل مند کون ہے؟ یہ وہی لفظ ہے جو آج عربی وچ مکہ شریف مدینہ شریف کئی اس نو کوئس پڑھ دیں اکثر، معافی کوئس کہنا ہونا چیز اچھی نہیں کہنا معافی کوئس، جس طرح وہ ماں نو مویا شیئن نو شویا کئی اس نو کوئس اکیس اس میں تفضیل دا سی گئے یا نبی اللہ ایمان والیاں وچوں سب تو زیادہ عقل مند کون ہے؟ یہ صرف سننے والیاں نہیں اگے سنانے والیاں گلاں بھی۔ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا۔ سوال کرنے والے بھی اس میں تفضیل دے سیگے نال سوال کیتا ہے، حضور نے جواب دے وچ دو اس میں تفضیل دے سیگے ارشاد فرمائے، فرمایا سب تو زیادہ عقل مند ہوئے جو اپنی موت نو سب تو زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ اور موت تو بعد والی زندگی واسطے سب تو اچھی تیاری کرنے والا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ واذا کرہ لقائی کرہت لقاءہ۔ حضرت عبد الرحمن بن سخر المعروف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے فرمایا کدی سہون نکل جائے بھول کے نکل جائے تو گناہ نہیں، لیکن کوشش کیتی جائے کہ رب العالمین دا نام لقب تو بغیر ذکر نہ کیتا جائے، عامیانہ لبو لہجے وچ نہ ذکر کیتا جائے، جدوں نام قدوس ذکر کیتا جائے، نال عزت والا لقب ذکر کیتا جائے، اللہ تعالی، اللہ کریم، اللہ قدوس، اللہ جل وعلا، اللہ جل مجدہ الکریم، اللہ رب العالمین، سب کو وہ انشاءاللہ اپنے بچیاں دی تربیت کا حصہ بنایا جائے۔ انبیاء، اولیاء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء کو جنیاں عزتاں نے اللہ کریم نے عطا فرمائی، تے جنہیں سب نے عزتاں عطا فرمائی ہیں وہ دی عزت دا پرچار ساتھ ساتھ نال ہونا چاہیے، گل گل نال ہونا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا اذا احب عبدی لقائی
اللہ کریم نے فرمایا جدو میرا بندہ میری ملاقات نو پسند کرے، سمجھنے والے سمجھ گئے نا کہ ہر بندے دی رب کریم نہ ملاقات ہونی ہے، کوئی پسند کرے یا نہ پسند کرے، کوئی تیار ہوئے یا نہ تیار ہو، کوئی اس بات دی فکر کرے یا نہ کرے، ہر بندے دی ملاقات ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے میرا بندہ جدو میرا بندہ میری ملاقات نو پسند کرے، میری ملاقات نو محبوب رکھے، احببت لقاءہ، اللہ کریم فرماتا ہے میں وہی ملاقات دا شوق رکھنا۔ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي، تو جدو بندہ میری ملاقات نو نہ پسند کرے، کَرِهْتُ لِقَاءَهُ، میں وہی ملاقات نو نہ پسند سمجھوں۔ مولا امت مسلمہ، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، زمین و آسمان، حوراں، فرشتیاں، جنہ، انسانہ دا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے ایک خطاب دا اقتباس سنان لگا، فرماتے ہیں الا وَإِنَّ دنیا قد ترحلت مدبرتاً، الا وَإِنَّ الْآخِرَةَ قد ترحلت مقبلتاً، وَإِنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بُنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلْ وَلَا حِسَابْ وَغَدًا حِسَابْ وَلَا عَمَلْ، او كما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبت محبوب دی سیرت دے رنگ بچ رنگی ہوئے تے پھر نعرے دا بھی مزہ ہوتا ہے۔ صبح تو شام تے شام تو صبح طریقہ مولا علی دے طریقے دے خلاف ہوئے تے اونچی بندہ کہندہ رہے علی حیدر نعرے لاندہ رہے، نعرے سونے تے سواگا نے یہ زندگی ہونا دی زندگی دے رنگ بچ رنگی ہو۔ ترجمہ سنو حضرت مولا علی شیر خدا دے خطاب دا اقتباس سنے، حضرت شیر خدا فرما دینے لوگوں سنو خبردار، اے دنیا بھی تر پئی تے آخرت بھی تر پئی، دنیا بھی تر پئی ہے تے آخرت بھی تر پئی ہے، خبردار الا وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَرَحَّلَتْ، کوچ کرنے واسطے، سفر کرنے واسطے دنیا نے بھی آغاز کر دیتا ہے تے آخرت نے بھی آغاز کر دیتا ہے۔ فرق ہے وہ دنیا نے سفر شروع کیتا ہے مدبرتاً جانے واسطے، آخرت نے سفر شروع کیتا ہے آنے واسطے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بُنُونَ، مولا علی فرماندے نے دونوں دے بیٹے نے، حضرت امام ابو نعیم حلیت اولیاء حضرت امام بہقی اور دیگر محدثین نے اس روایت کو نقل کیتا، مولا علی فرماتے ہیں دونوں دے بیٹے نے، دنیا دے بھی بیٹے ہیں آخرت دے بھی بیٹے ہیں۔ او شیر خدا دا ہمدردی والا جملہ سنو، آپ فرماتے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، جناب علی پاک فرماندے نے کہ آخرت دے بیٹے بنو، وَلَا تُكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ دُنْيَا، دنیا دے بیٹے نہ بنو، آخرت دے بیٹے بنو۔ کوزے چھ دریا بند کر دیتا آخری جملے شیر خدا نے، فَمَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ۔ یہ گل یاد کر کے اگے سنا کے زمانے نو دسو علی کنہ دینے تے کون علی دے غلام نے۔ مولا علی شیر خدا فرما دینے آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوئے گا عمل نہیں ہوئے گا۔ حضرت امام غزالی نے ایک اسے مفہوم دا فرمان نقل کیتا ہے جیسا خلاصہ ہے کہ سچی محبت ہو دی گئی، محب جو منگے وہ دے دے، جو دل مانگو تو دل حاضر،
جو سر مانگو تو سر حاضر، جو دل مانگو تو دل حاضر، جو سر مانگو تو سر حاضر، خریداران الفت ہیں تیرے بازار میں آئے، خریداران الفت ہیں تیرے بازار میں آئے، تیری گرد قدم میں آنکھ اور دل کا اجالا ہے، تیری گرد قدم میں آنکھ اور دل کا اجالا ہے، چھوڑ کر قدم ان کے اڑنا تو ہواؤں میں، تیری گرد قدم میں آنکھ اور دل کا اجالا ہے، تیری راہوں میں ہم کرنے یہ جان نثارا آئے۔ اور اتات ایک عظیم و شان منظر پیش کیتا ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقاں فاریق حق و باطل اور قبر دیاں کندھاں تک دنیا اہل سنت محسن امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ الکریم، اور وہ منظر تسی بھی ذہن نشین کرو۔ حضرت امام قسطلانی اللہ رحمت حوالے نہ آپ نقل فرما دینے امام قسطلانی صاحب ارشاد الساری شرح صحیح بخاری آپ نقل فرما دینے کہ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن عمر امام ابو عبداللہ محمد بن عمر رضی اللہ عنہ فرما دینے کہ اسی مدینہ شریف گئے تو یہ دو میقات مدینہ تے پہنچے، ایس مجمع تو جڑے خوش نصیب حاجی عمرہ کر کے آئے نے وہ جان دینے کہ مدینہ پاک تو 8-10 کلومیٹر پہلے مسجد علی جنہوں بیر علی بھی کہن دینے وہ میقات اہل مدینہ، جدوں مدینہ پاک تو حاجی عمرے واسطے لوگ نکل دینے تے مسجد علی وچ آ کے احرام بن دینے انہوں میقات مدینہ کیا جاندے۔ حضرت امام قسطلانی نقل فرماندے نے انہوں نے حوالے نال اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 374 آپ نقل فرماندے کہ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن عمر فرماندے نے کہ ساڑھے رفقاء سفر وچ ایک ساڑھے ساتھی سن صاحب علم سن حضرت وزیر بن قاسم، انہاں دیاں اکھاں نو بڑی تکلیف سی، جو ہی اسی میقات مدینہ تے پہنچے مدینہ پاک دے احترام چے سب سواریاں تو اتر آئے، جو ہی مدینہ پاک دی مقدس سرزمین دا بوسہ لین دا چمن دا موقع ملیا، انہاں دیاں اکھاں دی تکلیف دور ہوندی نظر آئی، تے انہاں فل بدی مدینہ پاک دی قربت اور محبت میں ایک شعر آکھیا جو سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ تے شعر نقل کیتا ہے، چونکہ علمی ماحول دارالعلوم ہے تے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشقاں دے بھی امام نے علماء دے بھی سربراہ، صرف شعر و شاعری دے بادشاہ نہیں، علم و فضل دے بھی شہنشاہ نہیں امام اہل سنت۔ جڑا شعر آپ نے نقل فرمایا تسی بھی سن، وَبِالتُّرَابِ مِنْهَا اِذَا كَحِلْنَا جُفُونَنَا وَبِالتُّرَابِ مِنْهَا اِذَا كَحِلْنَا جُفُونَنَا شَفَيْنَا فَلَا بَاسًا نَخَافُ وَلَا قُرْبًا
وَنَسِحُ سِجَالَ الدَّمْعِ فِي أَرَسَاتِهِ وَنَلْسِمُ مِنْ حُبٍّ لِوَاتِئِهِ التُّرْبَى. یہ شعر آپ نے نقل کرنا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ نقل فرماندے نے ترجمہ سنو. فرماندے نے مدینہ پاک دی مٹی دا جدوں اساں سرما بنایا، جدوں مدینہ پاک دی مٹی دا اساں سرما بنایا تے سانو شفا نصیب ہو گئی. اللہ کریم اپنے محبوب دی نسبت رکھنے والے سب اہل محبت دا صدقہ مجھ سمیت سارے مجمع نو شفا عطا فرمائے. ساڑھے سب دے تمام اہل خانہ عزیز و قارب جنت جو بھی بیمار ہے اللہ کریم شفا عطا فرمائے. جدوں اسی مدینہ پاک دی مٹی دا سرما بنایا تو سانو شفا مل گئی. تو دوسرا شعر ہے وَنَسِحُ سِجَالَ الدَّمْعِ فِي أَرْسَاتِهِ کہ اسی ہنجوان دے ڈول پر پر کے محبوب دی زمین تے بہانے پہ آنسوان دے ڈول پر پر کے محبوب دی زمین تے بہانے پہ وَنَلْسِمُ مِنْ حُبِّ لِوَاتِئِهِ التُّرْبَى. اور اسی مدینہ پاک دی مٹی نو چومنے اونا دی محبت دی وجہ تو جس محبوب دے تھے پیر لگے نے. اللہ حضرت فرماندے نے یہ تے سی نا حضرت ابو عبداللہ محمد بن عمر فرماندے نے کہ ساڑھے قافلے دا ایک ساتھی سی جدا نام سی حضرت وزیر بن قاسم او دا کلام فرماندے نے پر حضرت محمد بن عمر نے آپ بھی فی البدی مدینہ پاک دی شان وچ ایک شعر وہ بھی نکل کیتا ہے. اللہ حضرت نے فتح رضویہ وچ اتیتو کا زائرن ووددت انی جعلت سواد عینی امتتیہ وَمَا لِيَ لَا أَسِيرُ عَلَى الْمَحَاكِي إِلَى قَبْرٍ رسول اللہ فِيهِ. یہ دا ترجمہ کیونکہ ایک سچے سچے عاشق دے قلم جو لفظ نکلے. میرے مرشد کریم نباز قوم حضور کی بلا الحاج ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے سن شان مدینے والے دی کہ زبان بریلی والے. سیدی اعلیٰ حضرت دیکھو محبت ہوئے تو ایسا کلام ٹھونڈ ٹھونڈ کے آپ نے فتح رضویہ دے مبارک گلدستے نے تیار کیتے. اے جو دوسرا عربی شعر پڑھے دا ترجمہ کہ میں رسول اللہ دی زیارت دا ارادہ کر کے مدینہ شریف آیا تو میں چاہنا کہ اپنیاں اکھاں دیاں پتلیاں نبی پاک دے گلیاں وچ وچھاواں. وَمَا لِيَ لَا أَسِيرُ عَلَى الْمَحَاكِي میں نو کی ہویا ہے کہ میں اکھاں دے بال نہ چلا. مآکی اکھاں دیاں پتلیاں نو کہندے نے مآکی. وَمَا لِيَ لَا أَسِيرُ عَلَى الْمَحَاكِي میں نو کی ہویا ہے کہ میں اکھاں دیاں پتلیاں دے بال نہ چلا إِلَى قَبْرٍ رسول اللہ فِيهِ اس قبر انور دی نیت کر کے جس قبر انور پہ تو رسول اللہ آرام فرما. اعلیٰ حضرت نے یہ تے نثر وچ سی نا نظم دے وچ بھی ترجمہ کیتا ہے. آتا ہے درے والا یوں ذوق طوافانا. جلدی انشاءاللہ حاضری دا موقع ملے گا. آتا ہے درے والا یوں ذوق طوافانا دل
جان سے صدقے ہو سر گرد پھرے دل سے کیا اس کو گرائے دہر جس پر تو نظر رکھے اور خاک اس کو اٹھائے حشر جو تیرے گرے دل سے علم دا مقصد ہے اللہ رسول دی اطاعت جے مقصد دی طرف توجہ نہ ہوئے علم کھوکھلے رہ جاندے نے بے فائد رہ جاندے نے بے فائدہ رہ جاندے نے اطاعت اور اطاعت دا لفظی معنی کی ہے اطاعت دا لفظی معنی کی ہے یہ لفظ توان وچوں ہے اور توان دا معنی خوشی اطاعت توان وچوں اور توان دا معنی خوشی اطیع اللہ و اطیع رسول دا لغت دے اعتبار نال معنی بنتا ہے خوش کرو اللہ نو خوش کرو اللہ دے رسول نو جو اطاعت دا معنی فرما برداری کیتا جانتا ہے وہ لغوی نہیں مفہومی ترجمہ ہو لغوی معنی ہے خوش کرو اللہ نو اللہ دے رسول کی مطلب جے نماز پڑھ کے خوش ہوندے نے تو نماز پڑھ کے خوش کر لو تو جے کدی نماز چھوڑیاں خوش ہوندے نے تو چھوڑ کے خوش کر لو ہاں یہ بھی ثابت ہے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 669 سید بن مولا نہیں کہندے کن تو صلی فمر ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعانی فلم آتے ہی حتی قدیتو ثم آتیتو فقال ما مانا کنتاتی یاد رہے گا نا بخاری شریف دا حوالہ دے رہے ہیں حضرت سید بن مولا کہندے نے میں نماز پڑھدا سا پیو میرے قریب تو رسول پاک گزرے او نمازی تیری نماز تو صدقے نماز پڑھ دینے پہ تے احساس کولو کون گزر دے پیو تے جے خیال آیا نماز ٹوٹ دی ہوئے تے سید بن مولا نے تے شرمانا چاہیے یہ گل دسن لگیا کہ کوئی پوچھ سکتا ہے کھلوتا رب دی وارگاہ جو نماز پڑھ دے سے تو ایک ہی میں یاد رکھے رسول پاک گزرنے پہ مجبوری یہ ہے کہ وقت دے دامن تے گنجائش نہیں گلاں کرنے واسطے چوکھیاں وقت بہت تھوڑا ہے میں سمیٹ کے بیان کرنا پیا سید بن مولا کہتے ہیں رسول پاک میرے کول گزرے آپ نے میں نے ویکھیا میں نماز پڑھدا سا پیا حضور نے میں نے آواز دیتی آپ نے میں نے بلایا میں نہ آیا کیونکہ میں نماز پڑھدا سا پیا نماز پوری کر کے میں حضور دی بارگاہ گیا آپ نے گلے دے انداز وچ فرمایا مفہوم ہے ماما نا کان تاتیا ہون آگے ہیں تے جدوں میں سدیا ادو کیوں نہیں آیا ادو کیوں نہیں آیا نماز پڑھتے سے بھی اللہ کریم دا فرمان نہیں پڑھیا حضور کیڑا ہمیں اللہ کریم فرمان ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اللہ کریم فرمان ہے جدو اللہ بلاوے اللہ دا رسول بلاوے حاضر ہو جاؤ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اللہ رحمہ فرما دے اس فرمان دا ایک کوئی مطلب ہے حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ جدو میں تینوں بلایا سی پاہمیں تو نماز وچ سے تیرا حق نہیں سی کہ نماز وچ کھڑا رہندا واجب سی کہ چھوڑ کے نماز آ جانا میری وارگاہ وچ کیونکہ اطاعت دا مطلب ہے خوش کرو اللہ نو اللہ دے رسول نو جے نماز پڑھ دیاں خوش ہوندے نے تے نماز پڑھ کے خوش کرو تے جے کدی چھوڑیاں خوش ہون تے چھوڑ کے کر لو اطاعت اللہ رسول دی یہ کہڑا پیچھے لگ گیا توڑ پہنچ جاندہ ہے توڑ پہنچ جاندی گل سن لو ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ فی مجران نائم ملکان فقعد احدهما عند رجلیہ والآخر عند راسہ فقال الذي عند رجلیہ للذي عند راسہ ادرب مثل هذا ومثل امته فقال ان مثله ومثل امته كمثل قوم سفر انتهوا الى راس مفادة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون
به المفازة ولا ما يرجعون به فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة فقال لهم أرأيتم إن وردت بكم رياضا مشابه وهذا الربا أتتبعوني فقالوا نعم قال فانطلق بهم وأوردهم رياضا مشابه وهذا الربا فأكلوا وشربوا وسمنوا وهم على كذلك أتاهم فقال ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتموا لي إن وردت بكم رياضا مشابه وهذا الربا أن تتبعوني فقالوا بلى فقال فإن بين أيديكم رياضا أشب من هذه وحياضا هي أربى من هذه فاتبعوني فقالت طائفة صدق والله لنتبعنه وقالت طائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه. ویکھ لو مدرسیاں دیاں برکتاں، مدرسیاں دیاں برکتاں ویکھو. اسی پنڈاں چ رہن والے مدرسیاں دی برکت نال حضور دیاں باتاں زبان تے جاری ہو گئیاں اور سننے والے سن کے جھوم رہے ہیں. یہ مدرسیاں دی برکت ہے. اللہ کریم ایک قلعے سلامت رکھے اور پھر وہ مدرسے جنہاں چ اللہ رسول دی محبت اور اطاعت کا درس دیتا جانا، جتے دہشت گردی واسطے بندے تیار کیتے جان. وہ مدرسے نہیں تخریب کاری دی اڈے جو بچیاں نو بم بلاسٹ کرنے واسطے تیار کر دینے. وہ قوم دے بھی دشمن، دین دے بھی دشمن، مذہب دے دشمن، اللہ رسول دے غدار. کوئی تعلق نہیں ہونا دا دین اسلام نال. وہ نام طالبان رکھن، نہ نام لشکر جنگی بھی رکھن، کچھ بھی رکھن، غدار اور دین و ملت دے باغی بدنام اور بے ایمان لوگ نے ہو. اولیاء اللہ دے آستانے آتے پورمن عقیدت لے کے حاضری دینے والے آتے بم بلاس کرنا اور برود گرانا یہ انسانہ دا کام نہیں، شیطانہ دا کام. حدیث پاک پڑھی یہ ترجمہ پہ اختصار تفصیلہ میں جان دا وقت نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں راتی خواب ویکھیا ہے. اوئے جے کسے امتی نو خواب وچ نبی کریم دا دیدار ہوئے اے بڑی گل ہے. تے جدو نبی کریم آپ اپنا خواب بیان کروں فرمایا میں خواب ویکھے حضور کی ویکھے. فرمایا میں لیٹیا ہوا سا تو دو فرشتے آگے کہ میرے پیروں والے پاسے کھڑا ہو گیا، ایک سرانے کھڑا ہو گیا. نہ بیداری کو جی ہوندی ہے، نہ نیند کو جی ہوندی ہے، نہ چال کو جی ہوندی ہے، نہ ڈھال کو جی ہوندی ہے، نہ خیال کو جی ہوندے نے، نہ صورت نہ رلدی ہے، نہ سیرت نہ رلدی. برابری دے دعوے کرنے والے تھے، پرلے درجے دے جھوٹے اور غلط. کئی ایسے بندے نے سوں کے بھی جاگ دینے، تو کئی ایسے نے تردے پھرتے بھی ستے ہوئے نے. جس طرح مولا علی فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ شرح صدور جو نقل فرماتے ہیں مولا علی دا فرمان آپ فرماتے ہیں الناس و نعام اذا ماتوا انتبہوا. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں لوگ ستے ہوئے نے، کاروبار کر دے، کھیتی باڑی کر دے، تجارتاں کر دے، منڈیاں مارکیٹاں مکانہ پلاٹاں آڑتاں دی مصروفیت وچ رجھے ہوئے لوگ چل دے پھر دے، رشتہ داریاں کر دے، سفر کر دے، خلوت و جلوت. لوگ ستے ہوئے نے، جدو مرن گے جاگ اٹھن گے پر پھر پچھتائے کیا حوت جب چڑیاں چوک گئی کھیت. ستے ہوئے نے لوگ. یہ دیتے ترجمہ حضرت سلطان باہو فرما دینے او ایک جاگن ایک جاگنا جانن ایک جاگ دیائی ستے ہو ایک ستیاں جام واصل ہو گئے ایک جاگ دیائی مٹھے ہو کی ہویا
گگو الو نو کہندے نے، اور یہ وہ جانور ہے جدی سوچ پٹھی ہے، یہ دن نو رات سمجھدا ہے تے رات نو۔ حضرت سلطان باہو نے اس دماغ اس ذہن تے سٹ ماری ہے جڑا دنیاوی زندگی نو اصل زندگی سمجھدا ہے، جڑا قبر اشر نو کچھ نہیں سمجھدا۔ فرما دینے جنہ مردی اچھا بنگلہ بنا کے بیٹھے، جڑی مردی سونی کوٹھی بنا لے، جنہ مردی مکانہ پلاٹاں جائیداداں دا مالک بن جائے، جڑا آخرت نو کچھ نہیں سمجھدا، جڑا دنیا نو سب کچھ سمجھدا ہے، سلطان باہو علیہ رحمہ فرما دینے او تے الو وے، وہ دے جاگن دا کی فائدہ؟ ایک بندے کل 2 مرلے دا بھی ذاتی مکان نہیں، کرائے دے مکانہ جو ٹھڈے ٹھیڈے کھاندیا زندگی لنگ گئی، روزگار بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں، مزدوری کر کے یومیہ ایک دن دی روزی کما کے لیا کے بچیاں نو کھلاندے، بارش ہو جائے، موسم بدل جائے، ہڑتال ہو جائے، چھٹی ہو جائے، وہ دیہڑی نہ لگے، بچے بھوکے رہن۔ ایک اے بندہ ہے، ایک اتنا امیر ہے، انہیں کوٹھیاں بنا کے کیبل تے اشتہار چلانے پہندے نے، کرائے واسطے دستیاب نے کوٹھیاں۔ آپ فرما دے نے جنوں اللہ کریم دی یاد نصیب ہے، بھاویں او کرائے دے مکانہ چ رلدا ہے، او دے جنہ خوش نصیب ہی کوئی نہیں، تے جنوں اللہ رسول دی یاد نصیب نہیں، جنہ مرضی دولت والا ہوئے چولہے چ پا کے ساڑن دے قابل ہی ہوتی دولت۔ علم دین دا نور کو ہے میں جی چیز کی ہویا جے گھگو جاگے جیڑا لیندہ عیسیٰ پٹھے ایک بندہ کہنے لگا حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ سارے دے جاگن دی نفی کری جان دیو، کسی دے جاگنا مان دے بھی ہو، ہمارے نے ایک بندے دا ماننا یہ کدا میں قربان تنا تو باہو او جنہ خوب پریم دے جتے جنہوں نے اللہ رسول دی محبت نصیب ہے، گلے شکوے کرنا تے سوکھ ہے، اور محبت دا معنی بھی سن کے یاد رکھو۔ ویسے تے 33-34 ماخذ سیدنا داتا علی حجویری دے استاد گرامی امام ابو القاسم قشیری علیہ رحمہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب رسالہ قشیریت نقل فرمائے نے، پر میں صرف 2 ماخذ محبت دے اس واسطے کہ ساڑھا بچہ محبت دا دم بھر دے، اللہ کریم نے سلامت رکھے اور وفاداری دی توفیق دے وے، معنی صرف 2 ماخذ لفظ محبت۔ ایک ماخذ لفظ حب لکڑی دے اس فریم نو کہندے نے جو پانی دے مٹکے دے نیچے رکھیا جائے، کڑھے ہوں دے سن ان بھی بعد علاقیاں شاید پانی مٹی دے، اس مٹی دے کڑھے دے نیچے جڑا لکڑی دا فریم ہوں ہے، بعد علاقیاں انہوں سچا کہندے نے، کوئی کڑونجی کہندے ہے، کوئی اپنے اپنے علاقیاں انہوں عربی چ حب کہندے نے، او دے تو لفظ محبت ہے۔ مطلب کی کہ جی میں لکڑی دا فریم کڑے دا بوجھ برداشت کر دے، کڑا خالی ہوئے ادھورا ہوئے یا پورا ہوئے وہ بوجھ برداشت کر دے۔ حضور داتا صاحب دے استاد گرامی یار جڑا علی حجویری دا استاد ہوئے گا کوئی معمولی شخص ہونا ہے؟ فرماندے نے کہ محبت نو محبت اس واسطے کہندے نے سچی محبت وچ محبوب دی طرف آنے والے بوجھ برداشت کرنے پہندے نے۔ دوسرا حب اور حبت بیج نو کہندے نے، ایسی فصل نہیں زمین وچ بوئی جاندی، دانا اتنی دیر تک نہیں اگدا جب تک خاک وچ نہ رلے، مٹی وچ نہ رلے، اور پھر اس وقت تک کومپل نہیں نکلدی جب تک وہ زمین دی گرمی نال سڑ کے پھٹ نہ جائے۔ پھٹنے تو بعد اگدا ہے، انج نہیں اگدا۔ آپ فرماندے نے کہ اگر کٹنے پھٹنے تو بعد اگنے دا کامل اکمل مطلب کسے ویکھنا ہے تے میدان کربلا ویکھے، کٹ جانے تو بعد پھٹ جانے جسم دے ٹکڑے ہو جانے تو بعد گلستان کے میں آباد ہوں دے۔
میرے آقا کریم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، دو فرشتے آگے ایک پیروں والے پاسے کھڑا ہو گیا، ایک سرانے کھڑا ہو گیا۔ سنو حضور فرماتے ہیں جڑا فرشتہ میرے پیروں والے پاسے کھلوتے ہے وہ سرانے والے فرشتے نو کہندے حضور والی اشارہ کر کے کہندا اضرب مثل ھذا و مثل امتہ۔ پیروں والا فرشتہ سرانے والے فرشتے نو کہندے حضور والی اشارہ کر کے اضرب مثل ھذا و مثل امتہ، اینا دی مثال بیان کر، اینا دی امت نال کی رشتہ ہے، امت اینا دی کی لگ دیئے، مثال دے۔ وہ مثالاں اتھے بن دیئے جتھے کو تعلق ہوئے، جنہ تعلق رکھے ہے مضبوط کرنا چاہتے ہیں صرف وہ بولن گے سبحان اللہ۔ فرشتے نے کہندا مثال دے، سرانے والے فرشتے نے مثال دیتی، کہندا انما مثلہ و مثل امتہ کمثل قوم سفر، انہاں دی تے انہاں دی امت دی مثال ہے ایک قوم سفر کردی سی پئی، ایک قوم سفر کردی سی پئی، سفر دے دوران ایسے بیابان صحرا وچ قوم پھس گئی، رستہ بھول گئی، نہ سواریاں، نہ راہ، نہ رہنما، ولا ما یرجعون بہی، تے نہ واپسی دی گنجائش، نہ ایسی سواری کے جدے تے بہ کے واپس ہو جن، اس سہرا دی تپ دی کھول دی گرم ریت تو گزر کے نہ واپس ہون دی جگہ، نہ آگے جان دی، نہ رستے دا پتہ، تے بھوک پیاس نال بے دل ہو کے گھبرا کے لوگ زمین تے لیٹ گئے کہ آج مرن تو سوا اور کوئی کام نہیں۔ جدو زندگی تو مایوس ہو کے لیٹ گئے تے پھر کوئی لکیراں والا ہلا اوڑھ کے لکیردار جبہ پہن کے کوئی آ گیا، فرشتہ نو کہنے حابرہ، لغت یہ کتاباں چھ پڑھ لو، حابرہ لکیردار، تاریدار کپڑے نو کہندے، اور ساڑھے حضور نبی پاک نو لکیردار کپڑا پسند، حتیٰ کہ ساڑھے نبی پاک علیہ السلام دا کفن مبارک بھی لکیردار کپڑے دے، سادہ سفید کپڑے دا کفن مبارک نہیں، لکیردار سفید کپڑا۔ حضور نے مثال تو پہلے فرمانا شروع کر دیتا سی، بھائی اسی جا رہے ہیں تے کفن کیڑا دیو گے؟ کسی نے کوئی بات عرض کی تھی، کسی نے کوئی، تے حضور نے جو فرمایا تھا مفہوم ہے کہ وہ جڑا کچھ دن پہلے یمن وچوں لکیراں والیاں چادراں آئیاں نے وہ کتھے نے؟ کسی عرض کیتا موجود نے، فرمایا لیا وہ کھاؤ، جدو آ گئیاں، اور سرکار دی بھی سنت ہے، حضرت امام غزالی بھی اس تے عمل کیتا ہے، اپنا کفن ہتھیں خرید کے رکھنا اور اپنے وفات تو پہلے کفن ہتھاں تے پکڑ کے انہوں ویکھنا، حضور نے بھی کیتا ہے۔ امام غزالی نے تے نماز اثر پڑھ کے اپنا کفن مگا کے چوم کے اکھاں تے رکھ کے پھر سر تے رکھ لیا سی، امام محمد بن محمد الغزالی کفن چوم کے تے فرمایا سی حاکم الحاکمین دی بارگاہ دی حاضری واسطے میں تیار۔ علم دا فیض ہے کہ بندہ رب کریم دی ملاقات واسطے تیار رہے، اور مدینے دے تاجدار نے رب کریم دی ملاقات دے مترادف دے طور تے جو لفظ استعمال اختیار فرمایا ہے وہ موت دا لفظ، لکیردار ہے۔ اس گل ول ویکھ کے محدث گولڑ بھی پیر میر علی شاہ صاحب اس گل ول ویکھ کے شعر کیا سی، اللہ مکھ تھی مخطط برد یمن، اللہ مکھ تھی مخطط برد یمن، من بھاوری شکل دکھاؤ سجن، اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں، جو ہمراہ وادی سن۔
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ پیروں والے پاسے کھلو گیا کہ سرانے کھلو گیا. حضور فرماتے ہیں میں خواب دیکھنا پیا. نبیوں دے خواب حقیقت. پیروں والا فرشتہ سرانے والے فرشتے نو کہندا ہے مثال دے انہاں دی تے انہاں دی امت دی. سرانے والا فرشتہ کہندا ہے انہاں دی تے انہاں دی امت دی مثال لے. ایک قوم سفر کردی سی پئی, سفر دے دوران ایسے بیابان وچ پھس گئے, نہ اگے دا پتہ, نہ رہنما, نہ سواریاں, نہ واپسی دا ذریعہ. جدوں مایوس ہو گئے تے کوئی لکیردار چادر اوڑھ کے آ گیا, لکیردار حلہ پہن کے آ گیا تے مصیبت پھسے لوکاں نو آنے والے نے فرمایا ارائیتم, کیا خیال ہے تمہارا, ان ورثت بکم, اگر میں تمہیں پہنچا دوں. آج اگر کلمہ پڑھ کے کوئی ایسی واحیاتی والی گفتگو کرے کہ نبی کو اختیار نہیں تو جہل مطلق اور بیگانہ ہے, وگرنہ مصطفیٰ خود اپنے بارے چ اپنا اختیار خود بیان فرما. کہ آنے والے نے آکے فرمایا ان ورتو واحد متکلم نشی گنا, اگر میں تمہیں پہنچا دوں ریاضن موشبہ ہرے بھرے باغوں میں, وحیازن رواءن جہاں پانی کے حوض بہ رہے ہیں. ایتھے سیرہ دی ریت وچ تو پہ سڑ چلے ہو, ایک ایک قطرے نو ترس کے مر چلے ہو, تے جے میں ایسے باغاں دی ٹھنڈی چھاں وچ پہنچا دیاں جتے سونے پھل بھی پھل بھی تے پانی دے تازہ بتازہ چشمے یہ اتھے پہنچا دیاں تو روگے میرے پیچھے. قالوا نعم, سب نے کیا ہاں. فانطلق بهم فأوردهم رياضا موشبا وحياضا روا فأكلوا وشربوا وسمنوا. انہاں لوکاں نوں تو کڈیا مشکل چ باغاں چ پہنچا دیتا, ٹھنڈیاں چھاواں چ پہنچا دیتا. اوتھے جا کے انہاں چشمیاں دا پانی پیتا رج رج کے, صحت مند ہو گئے, موٹے تازے ہو گئے. انہاں باغاں دی چھاواں تے پانی دے چشمیاں دے کناریاں تے مصروف ہے, لذت سن لوگ. کچھ عرصے بعد آنے والا پھر آیا, آ کے فرمایا الم القکم علی تلک الحال. استفہامیہ جملہ بول کے آنے والے نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ ملا تھا. الم القکم علی تلک الحال, اپنی وہ حالت یاد کرو جب بھوک اور پیاس مرنے کے قریب تھے, زندگی سے مایوس ہو گئے تھے, میں نہ ملا تھا تمہیں. اذ جعلتم لی, وہ جب تم نے میرے لیے یہ قرار کیا تھا کہ اگر آپ اس مشکل سے ہمیں بچائیں تو ہم آپ کی اتباع کریں گے. قالوا بلا, لوگوں نے کہا کیوں نہیں, ایسے ہی ہے. آنے والے نے فرمایا فتبعونی, ترو پہ میرے پیچھے پھر آؤ میں انہاں باغاں چ پہنچاواں جتھے خزاں کدی نہیں ہونی. اے تے او باغ نے جتھے خزاں بھی ہونی دنیا دے باغ, تے انہاں باغاں وچ پہنچاواں جتھے خزاں کدی نہیں ہونی, جتھے نہ بجٹ دے وعدے گھاٹے دیاں فکراں, جتھے نہ حکومتاں دیاں تبدیلیاں دے سیاپے. اتھے پہنچا دے ماں جنہ باغاں تے سدا بہار. فرشتہ فرشتے انہوں کہنے جدوں اینی گل کی تھی, ہن لوگ دو گروہ بن گئے, ادھے ادھر کچھ کہنے لگے صادق واللہ لنتبعنہ, کہنے لگے اللہ دی قسمیں یہ سچے نے. لنتبعنہ, لام تقید بھی نون ثقیلہ بھی, لنتبعنہ, اسی تے ضرور پھر ضرور انہاں دے پیچھے ہی رہنے. اے جے علم دا مقصد امتی اپنے نبی دے پیچھے چلے. تے میاں زبار پہ کھڑیے فرما دینے او رستہ چھوڑی نبی دا تریاں, کوئی نہ منزل پگدا, جے لکھیں میں
محنت کریے تے کلر شور نہ اگدا اے رستہ صاف نبی دے پچھے اور نہ جانو کوئی اوہ کرن شفاعت آسان دی تے تائیوں مل سی ڈھوئی جنہ دلان دی پاکیزگی دا سامان جنہ دلان دی تطہیر جویں آج منہ نو چمکان واسطے گلی گلی بیوٹی پارلر کھلے ہوئے نے منہ تے کلی کروان واسطے منہ دی چمک دمک واسطے لباس دی چمک دمک واسطے دولے تیار ہوندے نے دلہناں نو تیار کیتا جاندا ہے منہ دی چمک دمک دا بندوبست کیتا جاندا ہے امام الانبیاء دے غلاموں او جتھے چہریاں دی چمک دمک دی طرف اینی توجہ اینا خرچ کیتا جاندا ہے اپنے رب کریم دے اس فرمان وال وی توجہ کرو اللہ کریم فرماندا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین اللہ کریم فرماتا ہے جدہ سینہ اللہ کریم اسلام واسطے روشن کر دے بھی بتائے تو انہوں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ پاک دی سرزمین تھی پورے مکے وچ کسے نوجوان دا ایڈا قیمتی لباس نہیں سی ہوندا جتنا قیمتی لباس مصعب بن عمیر دا ہوندا سی اور اس فرمان پاک جو حضرت امام زرقانی بھی نقل کیتا امام سیوطی بھی نقل کیتا کہ مصعب بن عمیر اسلام قبول کیتا تو انہاں دے والدین نے سختی کر دے ہویا گھر چ بند کر دیتا روٹی پانی بند کر دیتی انہاں پھر بھی اسلام تے قائم رہے باپ نے کیا کپڑے اتار میں خرید کے دیتے لباس اتروا لیا ایک قیمتی لباس ہے میں خرید کے دیتا ہے کلمہ کسی اور دا پڑھنے چھوڑ دے کپڑے اتروا لے یہ رات دے نیرے چ باہر نکلے روڑی دی ہوتے روڑی سمجھ جاؤ اتھے کسے مردہ چھترے دی کھال پئی ہوئی سی کٹی پھٹی جلی سڑی وہ پکڑی جسم تے لپیٹی تر پہ رسول اللہ دی طرف والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین اللہ کریم فرماتا ہے جنہاں ساڑھی خاطر مصیبتاں برداشت کیتیاں اوکڑاں چو گزرے تکلیفاں چو گزرے پر ساڑھی دوستی دا دامن نہ چھوڑے اسی اپنی راواں وکھاواں گے ضرور ضرور اپنی راواں وکھاواں گے اتھے بھی لام تقید بھی نون ثقیلہ بھی لنہدینہم سبلنا اللہ کریم نے فرمایا اسی اپنی راواں وکھاواں گے تیرا کڑی وکھائی مصطفیٰ دی جیسا جڑا جملہ عرض کرنا ہے میں اختتام دے قریب لے جا رہی ہے ذرا غور کریے مصعب بن عمیر دوروں آئے نظر آئے چھترے دی گلی سڑی بدبودار کٹی پھٹی کھل جسم تے لپیٹی ہے تو اس طرح سمٹ کے چل رہے نے کہ بے پردگی نہ ہوئے بھلاؤ کوئی لباس تھوڑا سی کہ جو کامل پردے دا باعث بنے لپیٹ کے سمٹ کے آ رہے نے تو رسول پاک سے ابا جو بیٹھے ادھر اشارہ کر کے فرما رہے نے انظروا الى هذا الرجل الذي نور الله قلبه ولقد رأيته بين ابوين يغزوانه بأطيب الطعام والشراب ولقد رأيت له حلة شراها اور شوریت میں بیعتی درہمن فداہ حب اللہ وحب رسولہ الى ما ترون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے نے اس جوان نو دیکھو اے دا دل اللہ کریم نے ایمان دے نور نال روشن کر دیتا ہے کتنی بڑی سند ہے
کتنی بڑی گواہی ہے، کتنی بڑی تائید ہے، کتنی بڑی تصدیق ہے، کتنی بڑی بشارت، کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا اکرام، کتنا بڑا انعام۔ مکان چھن گیا، گھر چو دیش نکالا مل گیا، باپ نے کپڑے بھی اتروا لے، بے لباس کروں دھکا دے دیتا، ہر چیز چھن گئی، تے حضور فرماندے نے آوے کوئی دا دل نور ایمان نال چمک اٹھیا۔ پتہ چلیا علم دین دا تقاضا ہے وے دنیا جاندی ہے تے جائے، روٹھتی ہے یہ دنیا تو چھوٹتی ہے تو کیا مگر سدا سلامت ہو وابستگی مدینے کی، بس گئی تصور میں جب گلی مدینے کی، ہو گئی ہے گھر بیٹھے حاضری مدینے کی، منگتے ہیں اسی در کے سلطان زمانے کے، کیونکہ شاہی سے بھی بہتر ہے گداگری مدینے کی۔ حضرات وقت دی قلت دی بنات ہے، علم دی عظمت ہے، جو گلدستہ حدیث مبارکہ دا تیار کیتا سی نہ پیش کر سکے، اللہ کریم حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہدایت پہ وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، اس کے ہر لمحہ ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ وہ رضا جس نے لکھا یہ پیارا پیارا سلام، وہ رضا جس نے لکھا یہ پیارا پیارا سلام، اس کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ السلام سبز گنبد والیا اور السلام سونے مدینے والیا، یا الہی صدقہ ذکر رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مختلف البلواني وتعقب الأسراني وكر الجديدان واستقل الفرقداني وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من تحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا.
الہی بحرمت الحسن و اخیہ و جدہ و بنیہ و امہ و ابیہ نجنی من الغم الذی انا فیہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفاتک یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ اللہ کریم جامعہ دا اہتمام انتظام اور جلسہ دستار فضیلت قبول و منظور فرما۔ اللہ کریم قرآن پاک پڑھنے والے، علم دین پڑھنے والے، پڑھانے والے، تعاون کرنے والے سب دی اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے مقام، اپنے اپنے طور تے جو بھی خدمت دارالعلوم دی قبول فرما، سب نو اجر عظیم عطا فرما، دارین دی سرخروئی اور کامیابی نصیب فرما، حاسدہ بدخواہاں بدماشاں چوراں ڈھاکواں لٹیریاں دشت گرداں دے شرطوں ساری محفل نو سارے مجمع نو سب جامعہ دے علماء نو طلباء نو اور اس پورے علاقے نو پورے ملک پاکستان نو پورے عالم اسلام نو حفاظت عطا فرما، امن و چین عطا فرما۔ اللہ کریم سے اس پاک سرزمین دی حفاظت فرما، اللہ کریم افواج پاکستان دی حفاظت فرما، پاکستان دے انتظامیہ دی حفاظت فرما، حکمرانہ نو نظام مصطفیٰ نافذ کرنے دی جرأت و ہمت عطا فرما۔ اللہ کریم احباب اہل سنت نو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم بیماراں نو صحت عطا فرما، مقروضاں نو بارے کرست رہائی عطا فرما، بے گھراں نو گھر، بے زراں نو زر، بے پراں نو پر، بے علماں نو علم نافع، بے عملاں نو عمل صالح، بے توفیقاں نو توفیق سعید عطا فرما، بے اولاداں نو صاحب اولاد بنا، جو اولاداں والے نے انہاں دی اولاد نو علم دین دا نور عطا فرما، فرما برداری دی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم جو نعمتاں نہیں مانگ سکے وہ نعمتاں اپنے کرم و فضل عطا فرما۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولأہلی ولأولادی وللمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات اللہم یا رب فعل بی وابہم عاجلا واجلا فی الدین والدنیا والآخرہ ما انت لہو اہل ولا تفعل بنا یا مولا یا من نحن لہو اہل انکا غفور حلیم جواد کریم رؤوف رحیم اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین 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 والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ اجمعین۔